ढोलक की कान फाड़ती आवाज़ और इनके बेहंग शोर शराबे ने अलनूर हवेली को मछली बाजार बना रखा था। उरिया घंटे भर से इन्हें चुप कराने की कोशिशों में थी, मगर बेसूद। इनके कान पर तो जूं भी ना रेंग रही थी। आखिर जवेरिया को ही आखिरी हरपा आजमाना पड़ा। ब्रो, वैसे आपके लिए गुड न्यूज़ न्यूज़ का सुनकर तो इनकी सांस रुक जाती थी। बोलती क्या चीज़ थी। अनगिनत न्यूज़ चैनल्स की भरमार ने तो अवाम को न्यूज़ फोबिया करके रख दिया है। जिसे देखो या तो खबर सुन रहा है या सुना रहा है। दुकानदार सामान ऐसे देता है जैसे खबर दे रहा हो, और ग्राहक खरीदता ऐसे है जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हो। भाभी जी, आप गालिबन कुछ न्यूज़ वगैरह टाइप की चीज़ देने वाली थी। हफ्सा ने इन्हें याद दहानी कराई, जो अपनी चाल की कामयाबी पर नाज़ा थी। जी हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आप सब काफ़ी हद तक बेसुरे हैं। जवेरिया ने इनकी दुमों पर पाँव रख दिया। वो सब इतना चीखे कि बाली माँ ने छालियाँ चबाते हुए जुबान दांतों तले चबा ली, और अब वो मुंह पर हाथ रखे चच्ची से शिकायत करने अंदर चली गई, गोया ये इनका अपना कसूर नहीं बल्कि किसी और का हो। डियर भाभी, आपको पता है मेरे पास क्या न्यूज़ है। ज़बार अपनी जगह से उठकर जवेरिया के पास जा खड़ा हुआ और इनके कंधे पर अपना भारी भरकम हाथ रख दिया, जिसके बोझ से जवेरिया की दाएं तरफ बिल्कुल झुक गई थी। बको, हर बदलती सरकार के गुलाम चैनल, तुम्हारे पास क्या न्यूज़ हो सकती है। जवेरिया ने इसका बाजू अपने कंधे से हटाने की नाकाम कोशिश की। न्यूज़ ये है कि आपकी दी हुई न्यूज़ बिल्कुल गलत है। वो जवेरिया के कान के पास ज़ोर से चीखा। जवाबन जवेरिया ने इसे जोर से धक्का दिया। वो साथ बैठी सफ़ीरा पर जा गिरा। अम्मी, मैं मर गई, मुझ पर ड्रोन गिरा दिया गया है, वो दुहाई देते हुए बोली। ओहो, नई बात सुनो। 21वीं सदी में इस चींटी को मारने के लिए भी ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी। जवार ने इसके दुबले पतले जिस्म पर चोट करके अपना बदला चुका दिया। चींटी, इस इस्तिलाह ने जवेरिया के 5 साला बेटे साद को इंतहाई महसूस किया। वो ये लफ्ज़ दोहरा दोहरा कर हंस रहा था। इसकी हंसी ने सफ़ीरा को तपा दिया। और तुम क्या हो? हाथी की सूंड सफ़ीरा ने साद को झाड़ पिलाई। सफ़ीरा, तुमने मेरे बच्चे को हाथी की सूंड कहा। जवेरिया ने सफ़ीरा को आंखें दिखाईं। ना सिर्फ आपके बच्चे को सूंड कहा, बल्कि असल में आपके शौहर को हाथी भी कहा है। जवार ने शोला दिखाया। उनकी तो खैर है, बहन भाई का आपस का मामला है, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। हद है भाभी, मेरे ने हाथी इस मोटू को कहा है, यानी तो यही तो है जो हर वक्त साथ को पट्टियाँ पढ़ाता रहता है। सफ़ीरा आजिज़ होकर बोली। जवार मजीद कुछ कहने वाला था कि हमजा ने तबल बजाते हुए एंट्री दी। भाइयों और लैला के सिवा सब बहनों, तवज्जो फरमाइए। हमजा तकरीर के से अंदाज में बुलंद हाथ किए शुरू हुआ। इसने लैला को बहनों की कैटेगरी से अलग कर दिया था। सब इसकी शरारत पर हंस पड़े। आज हमारे इस महफिल में एक ऐसा जलवा बिखरेगा जो आज से पहले हवेली की तारीख में किसी तकरीब की मूवी में आपको नहीं दिखा होगा, चाहे बार बार रिवाइंड करके मूवी देख लें। हमजा अपनी बात को बेजा तूल दे रहा था। इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ़ लाई हैं दुबई की न्यू वैरायटी इन पाकिस्तान, अरबियों की ज़िशान, हमारी अज़ीज़त जान अनास जहांगीर रहमान। इसने महज काफ़िया तरतीब देने के लिए लगाया था, जिस पर कोई भी तवज्जो न दे सका, क्योंकि अनास को देखकर हैरत और खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। व्हाट ए सरप्राइज़! ज़वार फ़ौरन इसके पास पहुंच गया और अपना हाथ मुसाफ़ी के लिए बढ़ा दिया, मगर अनास ने अपना हाथ पीठ पीछे छुपा लिया। वैसे अंदाज की आदी ना थी। ज़वार ने इसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया। अनास, हम सब कज़न्स हैं, दोस्त और बहन भाई हैं, इसलिए तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। ज़वार ने इसका गुरेज दूर करने की पहली कोशिश की। अच्छा, पीछे हटो तुम सब, वो बेचारी तुम लोगों को देखकर घबरा गई है। जवेरिया ने सबको पीछे धकेल कर कहा। आओ अनास, यहाँ बैठो सबके साथ। जवेरिया ने इसे फ्लोर कुशन पर बिठाया। सब इसके इर्द गिर्द यूं बैठ गए जैसे शम्मा के गिर्द परवाने। अनास, मैं लैला हूँ। लैला ने दूर से हाथ हिलाया। और मैं हमजा। हमजा ने भी इसी के अंदाज में हाथ हिलाकर और आवाज़ बनाकर कहा। और मैं। बस सब्र करो, मैं सबका तारुफ कराती हूँ। जवेरिया ने बेला को टोकते हुए कहा। अनास, इन सब का इज्तिमाई तारुफ यह है कि दुनिया में जो 7 अजायबात हैं वो सब यही हैं। नहीं भाभी, 7 नहीं, 8 हैं। एक आपके शौहर भी हैं। हमजा ने फ़ौरन अपनी बिरादरी की हिमायत की। 8 नहीं, 9, एक भाभी का बेटा भी है। जवार ने मज़ीद नवादरात बिखेरे। बस भाई, अनास क्या सोचेगी, तुम लोगों को ज़रा भी बड़ों का एहतराम नहीं। सफ़ीरा भाई और भतीजे के खिलाफ बात ना सुन सकी, इसलिए फ़ौरन भाभी की हिमायत कर दी।
اوہو، کیا سوچے گی اناس، یہی کہ یہاں پر بڑے بڑے چاپلوس رہتے ہیں۔ زوار نے پاس سے گزرتی بالی ماں کو دیکھتے ہوئے پتا پھینکا۔ بالی ماں سے سب کو خدا واسطے کا بیر تھا، وہ بس چشمے کے اوپر سے انہیں گھورتی ہوئی گزر گئی۔ اچھا اناس، ان سب کا انفرادی تعارف یہ ہے کہ یہ زوار ہے اور یہ سفیرہ ہے، یہ دونوں منگیتر ہیں۔ بدقسمتی سے، زوار نے ٹکرا جوڑا، صرف بدقسمتی نہیں، مہا بدقسمتی سے، سفیرہ نے جل کر کہا، ان دونوں کی یوں ہی ٹھنی رہتی تھی۔ اور یہ حفصہ ہے، اسے تو تم جانتی ہو، اور یہ ہے لیلہ میری۔ لیلہ کا ذکر ہو اور حمزہ نہ بولے، یہ اس شریر کی منگیتر ہے۔ ہاں بھابھی، نام لے کر بتائیں کس کی منگیتر ہے، کہیں اناس غلط ہی نہ سمجھ لے۔ حمزہ نے چہک کے کہا، غلط کیوں سمجھے گی؟ جویریہ تنک کر بولی، وہ اس لیے جہاں شریر شیطان کا ذکر آتا ہے وہاں ایک تصور ذہن میں آتا ہے۔ حمزہ کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، سب اس پر جھکائے۔ بھلا بتاؤ کون؟ حمزہ نے اسی انداز میں سب کو دیکھا۔ بالی ماں، سب نے یک زبان بلند آواز میں نعرہ لگایا، اور پھر کہکہوں کا طوفان اٹھا ابل پڑا۔ آؤ ناس، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ کیسا ہے؟ لیلہ اسے زبردستی سب کے درمیان سے اٹھا کر لے آئی تھی، تمام حویلی کی سیر کروانے کے بعد اپنے کمرے تک لے آئی تھی جہاں اناس نے اسٹے کرنا تھا۔ وہ گھریلو امور میں بہت ماہر تھی، اپنے کمرے کو تو اس نے اجلہ عروسی کی طرح سجا رکھا تھا، وہ اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی۔ لیکن اناس سے اسے ایسا انس محسوس ہوا کہ فوراً اپنا کمرہ پیش کر دیا۔ حمزہ نے تو باقاعدہ ریکارڈ لگایا اور اناس سے کہنے لگا، شکر ہے اناس، تمہارے آنے سے اسے دوسرے فرد کی عادت تو پڑے گی۔ میں از حد فکر مند تھا۔ لیلہ، تم نے تو کمرے کو دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، لیکن لیلہ میں بھی تو بہت لاپرواہ ہوں، ہر چیز بکھیر دیتی ہوں۔ امی اتنا ڈانٹتی ہیں، میں کہیں اور ٹھہر جاتی ہوں، تمہارا کمرہ خراب ہو جائے گا۔ ناز فکر مندی سے بولی، بس یار، زیادہ ایکشن نہیں مارو، تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، خراب ہوگا تو کیا ہے، ہم دونوں مل کر صفائی کر لیا کریں گے۔ اور تمہیں نہیں پتہ، اس کمرے کا روز برا حال ہوتا ہے، روز میں اسے درست کرتی ہوں۔ کیوں؟ اناس نے سوالیہ نظروں سے لیلہ کو دیکھا۔ یہ جو محترم حمزہ صاحب ہے نا، موقع ملتے ہی ادھر گھس آتے ہیں، بچوں کی طرح ہر چیز ادھر ادھر پھیلا کر باہر بھاگ جاتے ہیں، اور مجھے نئی سرے سے سیٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ عاجز کر کے رکھ دیا ہے اس نے۔ لیلہ کی شکایت میں بھی محبت کی چاشنی تھی۔ اناس نے اس کے انداز کو دلچسپی سے دیکھا۔ لیلہ، یہاں سب کتنے گھل مل کے رہتے ہیں نا، اتنا خوش، کوئی فکر کوئی غم نہیں، کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ اناس بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، ابھی تو تم نے ہماری آدھی پارٹی سے ملاقات کی ہے، جب سب اکٹھے ہوں گے تب تم دیکھنا کیا طوفان مچتا ہے۔ لیلہ اس کے برابر لیٹتے ہوئے اسے اطلاع فراہم کرنے لگی۔ لیلہ، یہاں کون کون رہتا ہے؟ یہ سوال اناس کا تکیہ کلام تھا، آج تک بیچاری کو سیر حاصل جواب جو نہ مل سکا تھا۔ ہر بار یہ سوال کرنے کا مقصد ایک ہی ہستی کو جاننا ہوتا تھا۔ یہاں تائمہ، چچی جان اور ہم چند سے تو تم مل ہی چکی ہو، اس کے علاوہ سہیب چاچو ہیں، ان سے تم ملی ہو؟ اس کا اشتیاق دیکھنے لائق تھا۔ وہ آئے تھے ہمیں لینے ایئرپورٹ پر، اس کے بعد نظر نہیں آئے۔ وہ مصروف رہتے ہیں، لیکن جب ہماری کمپنی میں شامل ہوتے ہیں تو بالکل بچے بن جاتے ہیں۔ جویریہ بھابھی کی طرح وہ ہم سے بڑی ہیں، لیکن بالکل دوستوں کی طرح رہتی ہیں۔ ہم انہیں جتنا بھی ستا لیں، ناراض بالکل نہیں ہوتی۔ لیلہ ہر بات کو تفصیل سے بتا رہی تھی تاکہ وہ حویلی کے افراد سے واقف ہو جائے۔ اور پھر آنٹی ہے، انکل ہے۔ آنٹی انکل کون؟ اناس نے کوہنیوں کے بل اٹھ کر جلدی سے دریافت کیا۔ تمہاری خالہ زوبیہ اور ان کے شوہر کافی ماڈ قسم کے ہیں۔ زوبیہ آنٹی نے سب کو کہہ رکھا ہے، مجھے آنٹی کہا کرو، اگر کوئی غلطی سے چاچی یا پھپھی کہہ دے تو وہ ڈانٹ پلاتی ہیں کہ بس۔ اور پھر ان کی بیٹی ہنا بھی انہی کا پرتو ہے۔ ہنا کون؟ ہنا تمہیں یاد نہیں؟ وہ ساڑی والی، ہر وقت غصے سے لال پیلی، وہی جو تمہارے ہاتھ چوم کر سلام کہنے پر
تمہارا ہاتھ جھٹک کر دریافت کرنے لگی تھی، برش کیا ہے یا نہیں؟ لیلا، وہ زندہ ہے؟ اناس نے اس کی بات پھر کاٹ لی۔ آج تک ان کے بارے میں خوفناک زاویے سے سوچتی رہتی تھی۔ کیا مطلب زندہ ہے؟ انہیں کیا ہونا ہے؟ ہاں، البتہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمہیں ذوالنواز بھائی یاد ہے؟ ہاں یاد ہے لیلا، انہیں کیا ہوا تھا؟ اسے حویلی کے رازوں سے ہمیشہ دلچسپی رہی تھی، آج تو جیسے موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ پتہ نہیں اناس، کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں، بس مجھے تو اتنا یاد ہے کہ وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ 7 سال بعد انہیں ایک دن ہوش آیا، مگر پھر ڈیتھ ہو گئی۔ لالا ان کی موت سے بہت افسردہ تھے۔ لیلا، یہ لالا کون ہے؟ اناس کی آواز اس سوال پر جیسے سرگوشی میں ڈوب گئی تھی۔ تم نہیں جانتی؟ ارے لالا اس حویلی کی جان ہے، اتنے اچھے ہیں کہ بس۔ زون تو ان کا پجاری ہے، ہر وقت ان کی سیوا میں لگا رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے زون کون ہے؟ اناس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا تھا۔ زون لالا کا چھوٹا بھائی ہے، اس نے لالا کو دکھ دیا تھا، بس اسی کا ازالہ کرنے کے لیے ان کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ کیا دکھ دیا تھا؟ اناس اور سوال نہ کرے، اس سے ویسے بھی ہر بات جان لینے کی جلدی رہتی تھی۔ اس نے لالا کی مرضی کے بغیر شادی کر لی تھی، لالا اس سے ڈس ہارٹ ہوئے تھے، پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور واپس آ گیا۔ اس نے لالا سے اتنی معافی مانگی ہے، مگر لالا نے معاف نہیں کیا۔ وہ ہر وقت لالا کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، مگر لالا اس سے بات نہیں کرتے۔ لیلا، لالا کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملواؤ گی؟ اناس کو اس ہستی سے ملنے کا ازحد اشتیاق ہوا جس کی تعریف میں ہر کوئی رتب السان تھا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن آج کل وہ یہاں نہیں ہے۔ اصل میں وہ آرمی میں جنرل آف آرمی اسٹاف ہے۔ لیلا نے معلومات میں اضافہ کیا۔ لیلا، لالا کے بچے بیوی کہاں ہے؟ لالا کے بچے بیوی؟ لالا کی شادی ہی کہاں ہوئی ہے؟ لیلا نے ایسے کہا گویا اس کے عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ لالا کی شادی کیوں نہیں ہوگی؟ اناس نے حیرت سے بولی۔ بس وہ اپنے بھائیوں کی ذمہ داریوں میں لگے رہے اور اب کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا، بہت ایج ہو گئی ہے۔ کتنی ایج ہو گئی ہے؟ اناس کے سوالات کی ٹرین کا کوئی اسٹیشن نہیں تھا۔ لیلا کی تو اب ہنسی چھوٹ چکی تھی۔ اناس، بالکل بچوں کی طرح سوال کرتی ہو۔ اینی وے کوئی بات نہیں، میرے چینل پر تمہیں ہر تازہ خبر اور ہر باسی ترین خبر ملے گی۔ لالا کی ایج 30-35 سال تک تو ہے۔ یہ عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہے، میں سمجھی 40 کے ہوں گے۔ عمر نہ صحیح، ان کا تجربہ 40 سال کا ہی ہے۔ اچھا اناس، سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، لیلا نے کہتے ہوئے کروٹ بدل لی، مگر اس کی نگاہوں کے سامنے ایک چہرہ کروٹیں بدل کر آ رہا تھا۔ نیند تو شاید دلی ہنوز دور رست کے مسل تھی۔ اناس بیٹا، تم بور تو نہیں ہو رہی ہیں؟ ان شیطانوں نے اگر تنگ کیا تو مجھے بتانا، دیکھنا کیسے کان کھینچتی ہوں ان کے۔ تائمہ، ہماری تو خیر ہے، مگر تیمور کے کان مت کھینچے گا، اس کی منگیتر الو تو کہہ ہی چکی ہے، گدھا بھی کہہ دے گی۔ حارث نے تیمور سے اعلان جنگ کیا۔ جی تائمہ، حارث کے کان کھینچنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آلریڈی ہی ایریل کا کام دیتے ہیں۔ تیمور حسب معمول میدان میں آ چکا تھا۔ تائمہ، آپ ان سب کے کان کھینچیں، بہت بدتمیز ہیں یہ سب۔ لیلا نے بھی دخل دیا۔ آپ تائمہ کو کیوں زحمت دیتی ہیں؟ مجھے حکم کریں پھر دیکھیں۔ حمزہ، جو اب تک خاموشی سے کنو کھانے میں مصروف تھا، لیلا کی بات پر فوراً شروع ہو گیا۔ لیلا کی بات پر وہ جواب نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اف اللہ، میں نے ذرا سی بات کیا کہہ دی، پیچھے ہی پڑ گئے ہیں سب۔ تائمہ سر تھامتے ہوئے بولی۔ بس بی بی، یہ آج کل کی نسل نہ بزرگوں کی پرواہ نہ بچوں کی، جب دیکھو مذاق ہی سوچتا ہے۔ بالی ماں نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دی۔ تائمہ کے برابر تخت پر بیٹھ کر ان کا سر بھی دبانے لگی اور ان سب کی برائیاں بھی۔ بالی ماں، آپ زیادہ مت بولا کریں، ابھی کل ہی میں نے اخبار میں سروے رپورٹ شائع کی ہے کہ اگر بوڑھی عورتیں زیادہ بولیں تو ان کی موت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی ایسی خبر آئی ہے؟ بالی ماں نے فوراً دل تھام لیا۔ اے زوار، کیا یہ سچ ہے؟ زوار نے تو بالی ماں کی بولتی بند کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا تھا، مگر یہاں تو تائمہ چچی کو بھی فکر نے آن گھیرا تھا۔ ہاں نا تائمہ، میں نے بھی پڑھا تھا، مگر یہ صرف ان بوڑھیوں کے لیے تھا جو چھالیاں بہت چباتی ہیں۔ حارث نے ان دونوں کو تو بہلا لیا،
مگر بالی ماں کی فکر میں دو چند اضافہ کر دیا۔ ڈر کے مارے انہوں نے منہ میں پڑی ڈالی چھالیاں تک تھوک دی، مگر یہ نہ دیکھا کہ جلدی میں ساٹھ بیٹھے تیمور پر ہی تھوک دی تھی۔ بالی ماں ذرا دیکھ کر تھوکا کریں، آپ تو ہر ایک کو اپنا شوہر ہی سمجھ لیتی ہیں۔ تیمور خود کو جھاڑتے ہوئے بالی ماں پر چوٹ کی۔ ایک تو اس حویلی میں کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی، ہر ایک کو تو بولنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تائی ماں ان کی فضول باتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اناس تم بھی تو کچھ بولو، چپ کی بیٹھی ہنستی ہی رہتی ہو۔ تائی ماں نے اب فوراً اناس کی طرف دست شفقت دراز کر دیا۔ تائی ماں یہ لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، مجھے سننا اچھا لگتا ہے۔ اناس کی تعریف نے سب کو خوش کر کے رکھ دیا تھا۔ تائی ماں یہ خود بھی اچھا بولتی ہے مگر تنہائی میں۔ کل ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ لیلا نے فوراً اناس کی تعریف کر دی۔ تھینک یو اناس، تمہارے آنے کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی ہے۔ حمزہ کھانا چھوڑ کر فوراً اناس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا۔ اناس کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ سب کو نظر انداز کیا، اناس سے کہنے لگا، تمہارے آنے سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے ضرور ہوا ہے۔ اس کی جو عادتیں میرے لیے مصیبت تھیں وہ تم نے بدل دی ہیں۔ حمزہ نے لیلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی رات کو جلدی سو جانے کی عادت پر چوٹ کی۔ حمزہ، حفصہ نے تائی ماں کی موجودگی کی وجہ سے اسے گھورا۔ وہ ایسے گھورنے سے کیا چپ ہوتا، مگر شاہ جہانی کے کنکاڑنے کی آواز سن کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ حال کمرے میں شاہ جہانی، جہانگیر، رانیہ بیگم اور صہیب جہاں داخل ہوئے۔ صہیب کی ماں، تمہاری بری تیار ہوئی کہ نہیں؟ شاہ جہانی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے فوراً سوال جھاڑا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو ایک ماہ پہلے ہی سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ تائی ماں کے بجائے بالی ماں نے جواب دیا۔ وہ ہر معاملے میں ضرور دخل دیتی تھی۔ ینگ پارٹی نے انہیں گھور کر دیکھا۔ وہ جل کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ زیدین کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا اگر کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں، وہ لے آئے گا۔ صہیب نے بات آگے بڑھائی۔ آپ نے اسے کہنا تھا کچھ نہیں چاہیے، وہ خود چلائے بس۔ تائی ماں نے کہتے ہوئے گہری نگاہوں سے اناس کے انجان و بے خبر چہرے کو تکا تھا۔ وہ سب بچوں میں سے چھوٹی اور دور ہونے کے باعث پہلے سے انہیں بہت عزیز تھی، اور اب ان کے لاڈلے ترین زیدین کے باعث تو ان کے جیسے اندر ہی اتر گئی تھی۔ شاہ جہانی، ہم تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، جو کرنا ہے ذرا جلدی کر لیں۔ جہانگیر کے اصرار پر شاہ جہانی نے انہیں آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بچوں کے سامنے اس ذکر سے گریزاں تھے، بچوں جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کاموں پر لگو۔ شاہ جہانی نے تجسس میں ڈوبے بچوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جو کچھ بات کھل جانے کی امید لیے بیٹھے تھے، سب منہ بسورتے فردن فردن باہر نکل گئے۔ اناس، تم بیٹھو اور زوار اپنے ماں باپ کو بھیجو۔ تائی ماں نے بیک وقت دو اہم معاملات نپٹائے۔ اناس کے روکے جانے کو تو سب کو اور بھی مشکوک کر دیا تھا۔ جہانگیر، میرا خیال ہے ابھی فی الحال نکاح کر لیتے ہیں، شادی کے لیے کچھ ماہ مزید دیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کے جاتے ہی تانیہ بیگم اور ان کے شوہر اور دیگر افراد حویلی کے سامنے شاہ جہانی نے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کی۔ شاہ جہانی کی بات پر باقی سب تو دنگ تھے ہی، اناس کا دل تو دھڑکنے کے سب ریکارڈ توڑنے لگا۔ کس کی شادی کا ذکر کر رہی ہیں، اور وہ بھی میرے ابا جان سے؟ شاہ جہانی، نکاح کی کیا جلدی ہے، شادی کے ساتھ ہو جائے گا۔ جہانگیر نے رانیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جہانگیر، اس شادی کے لیے ساتھ بے شمار مسائل الجھے ہیں، میں نہیں چاہتا ناز بیٹی کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے ابھی صرف نکاح کرتے ہیں تاکہ جو طوفان آنا ہو آ جائے، جب سب ٹھیک ہو جائے گا تب رخصتی کر لیں گے۔ اپنا نام سن کر اناس نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ رانیہ بیگم نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی۔ تائی ماں نے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ وہ کبھی ماں کو دیکھتی کبھی تائی ماں کو۔ شاہ جہانی، یہ کس کے نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ تانیہ بیگم نے پہلی بار لب کشائی کی۔ زیدین کی۔ شاہ جہانی کی بات نے چچی جان اور تانیہ بیگم کو ہلا دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے گئیں۔ کس کے ساتھ؟ چچی نے ایسے ڈر کے پوچھا گویا شاہ جہانی نے اناس کے سوا کوئی اور نام لیا تو ان کے دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ رانیہ کی بیٹی کے ساتھ۔ کتنے ہی ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے چچی جان، تانیہ بیگم اور اناس کے تو طوطوں کے ساتھ فرشتے بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن شاہ جہانی ہنا کا کیا ہوگا؟ اس سوال کی شاہ جہانی کو امید تھی کہ ضرور داغا جائے گا، اور آیا بھی انہی کی طرف سے تھا جو زوبیہ کے سب سے زیر اثر تھی۔
तानिया बेगम ज़ूबिया के रद्द-ए-अमल से ख़ाइफ़ थी कि नामालूम क्या क़यामत उठाए। इसी तरह चची जान को भी अपनी लाडली अनास की फ़िक्र सता रही थी। असल क़यामत तो अनास के दिल में बरपा थी। वो समझ नहीं पा रही थी यहाँ से भाग कर कैसे जाए, जबकि इसके लिए वहाँ ठहरना भी अज़द दुश्वार हो चुका था। वो ज़ैदीन के नाम से वाकिफ़ ना थी और ना ही इसकी सूरत की हालिया नक्शगिरी से कोई वास्ता था। बस इसने अंदाज़ा लगाया था कि ज़ैदीन ग़ालिबन लाला ही है, वो लाला जो ज़रा सी बात पे गुस्से में गला घोट देता है। बेइख्तियार इसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रख दिया। हिना की कहीं और अच्छी जगह शादी कर देंगे, लेकिन ज़ैदीन इससे शादी पर आमादा नहीं है। शाहजहानी ने हिना के बाबत उठाए गए सवाल पर मुदब्बिराना अंदाज में कहा, लेकिन वो ज़ैदीन की मंगेतर है। चची के इंकशाफ ने अनास की हालत और खैर कर दी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मंगनीशुदा खूंखार इंसान क्या मेरे लिए ही रह गया है? शाइस्ता, तुम भूल रही हो कि शाहजहानी ने हाथ के इशारे से ताइमा को कुछ बोलने से रोक दिया और फ़ौरन अनास को देखकर बोले, अनास बेटा, जाओ सब बच्चों के साथ एंजॉय करो। अनास आज़ादी का परवाना पाते ही सर पर पाँव रखकर भागी थी। तुम लोगों को बच्ची के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए था। इसे यहाँ बिठाने का मकसद ये था कि तमाम मामलात इसके सामने तय हों, लेकिन तुम लोगों ने दरमियान में नई मंतिक निकाल ली। शाहजहानी फहमाशी लहजे में बोले, और आइंदा ये बात मत करना कि हिना ज़ैदीन की मंगेतर है। वो जुल्नवास की बेवा और दुआ की माँ है। लेकिन शाहजहानी ज़ुबिया शोर मचाएगी। तानिया ने पहली बार ज़ुबान खोली। इससे बहन का ज़्यादा डर था, क्योंकि ज़ुबिया के अताब से कोई महफूज ना था। रानिया की सादा मिजाजी की बिना पर वो इनके बारे में ज़्यादा मुतफ़िक्र नहीं थी। शोर जो तब मचाएगी जब इसकी बेटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। हम इनके बारे में फ़ैसला कर चुके हैं। बाकी हम ज़ैदीन के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। वो हिना से शादी नहीं करना चाहता है और अनास के बारे में उसने खुद कहा है, इसलिए मज़ीद अब मामले में कोई ना बोले। शाहजहानी ने इन दोनों को तो खामोश करा दिया, मगर वो जानते थे कि असल तूफ़ान तो ज़ुबिया लाएगी, जो कि अभी तक इस मामले से नावाकिफ़ थी। शाहजहानी मेरी बेटी कम उम्र है, वो इन सब बातों को सहने की ताकत नहीं रखती है और ना ही इतनी समझदार है कि सब मामले को सुलझा सके। मुझे इन सब के रवैये से डर लग रहा है। तानिया और चची के जाने के बाद रानिया बेगम ने भीगे लहजे में शाहजहानी से कहा, रानिया, अनास बच्ची है, ज़ैदीन नहीं। तुम अभी ज़ैदीन से नहीं मिली हो, इसलिए खौफज़दा हो। इससे मिलोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने अपनी बच्ची बादल के साए तले दे दी है। वो इन सब से निमटना जानता है, फ़िक्र मत करो। शाहजहानी ने रानिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जिनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। यहाँ तक कि शाहजहानी, जहांगीर और ताइमा भी आंसू पोंछने लगे।